السلام علیکم، میں ہوں فرات عباس شاہ. آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور فیس بک پر میرا پیج. جو دنیا کہتی تھی، جو خود عمران خان کہتا تھا اور جو میں کہتا تھا، ساری دنیا کہتی تھی کہ عمران خان پاکستان کا وہ واحد مخلص لیڈر ہے جو 75 سالوں بعد پاکستان کو نصیب ہوا ہے، جس کے دل میں نہ صرف پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور محبت جاگزی ہے، بلکہ اس کے اندر وہ احساس ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ ہماری فوج کو کوئی پریشانی لاحق ہو، نہ ہماری فوج کمزور ہو، اور نہ عوام بے دست و پا اور افلاس کی ماری رہے، اور نہ پوری دنیا میں پاکستان کے وقار پر کوئی آنچ آئے. اب ثابت کیسے کیا اس نے؟ ذرا دیکھیں اس وقت جو حالات ہوئے ہیں. ملک کا کوئی لیڈر اور ہوتا، وہ اس نے کیا کرنا تھا کہ اٹھ کے جانا تھا باہر بیٹھ کے اور پاکستان دشمن طاقتوں کے ساتھ مل کے ان کے نیچے لگ کے ان کے کنٹرول میں آ کے یہاں پر اپنی عوام، اپنے کارکن اور اپنے اعلی کار اور اپنے سہولت کاروں کو مینج کر کے بیرونی امداد سے پاکستان کو تہس نہس کر دینا تھا. الطاف حسین نے کیا کیا؟ آج تک وہاں کیوں محفوظ بیٹھا ہے؟ نواز شریف نے کیا کیا؟ بے نظیر صاحبہ بھی باہر چلی گئی تھیں اور امریکہ کے ساتھ وہ لابنگ کرتی تھی. ان کا جو لابیسٹ تھا بندہ، وہ امریکی ایک بڑا لابیسٹ تھا جو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا. یہ زرداری صاحب جو ہے، یہ نکلے نا کئی بار فوراً ایسے اینٹ سے اینٹ بجا کے نکل گئے. تو یہ عمران خان کیا ہے؟ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا میں نے اپنا ملک نہیں چھوڑنا، مارنا ہے مار دو. دوسرا اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ یہ عوام اور افواج جو ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی تو سائڈ پہ ہوگی بات، عوام اور فوج کے درمیان میں خلیج نہیں دیکھنا چاہتا. یہ غلط ہو گیا کام، اور ابھی تحقیقات ہوں گی تو پتہ بھی چل جائے گا کہ کیوں غلط ہوا ہے سارا کچھ. ہمیں تکلیف ہے، سارے ملک کو تکلیف ہے کہ شہداء جو اپنے وہ ماں باپ جو بچوں کو ایسے پھول پہنا کر، ہار پہنا کر مورچوں پر، محاذوں پر اور دشمنوں کی گولیوں کے سامنے بھیجتے ہیں، اور جب ان کے جسد خاکی آتے ہیں، میت آتے ہیں، تو رب کے سامنے سرخرو ہو کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے اپنے وطن کا فرض ادا کیا اور تیری رضا کے لیے اپنے بچوں کو تمہارے پاس سپرد کیا واپس. یہ جذبہ عمران خان کے دل میں، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ فوج کمزور ہوگی. یہ 5th جنریشن وار ہے بھائی، 5th جنریشن وار ہے. دشمن نے اس جگہ پہ جا کر آپ کو کاٹا ہے جس کا آپ کبھی عمران خان کو کہتے ہیں، کبھی آرمی چیف کو کہتے ہیں، کبھی یعنی ایک دوسرے کو ہم بلیم کر رہے ہیں. اس سے غلطیاں ہوئی. عمران خان صاحب کو بھی اگر پہلے دن سے وہ تھوڑا سا اسٹریٹجی کے ساتھ چلتے اور لوگوں کو اوفینسو ہو کر اسٹیبلشمنٹ پر اور ایک پرسنل اینیمیٹی کریٹ کرنے کی بجائے وہ اپنے ایک سٹیٹس مین ہونے کا ایک رول ادا کرتے رہتے، پچ کرتے، نیگوسیشنز کرتے رہتے، ڈائیلاگ کرتے، مکالمہ کرتے، تو صورتحال یہ نہ ہوتی. کیونکہ پہلے دن سے ان کے ذہن میں یہ تو تھا کہ میں نے نہ اس طرح کی ایجیٹیشن کرنی ہے کہ جو تخریب کاری جس میں ملوث ہو، ٹوٹ پھوٹ ہو. یہ تو وہ پہلے دن سے اتنی دفعہ اسلام آباد میں جا کے وہ واپس آئے لوگوں کو لے کے. ماب کو، بکھرے ہوئے ماب کو یا قربان ہو جانے والے ماب کو ٹریگر کرنا یا کہیں پہ حملہ آور بنا دینا کوئی مشکل نہیں. اور عمران خان کے لیے تو لوگ جانے قربان کرنے پہ اب بھی تیار ہے. ابھی عمران خان نے جو ریٹریٹ کیا ہے، بالکل آپ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی خوفزدہ ہوا ہے یا وہ کوئی بزدل ہے یا اس نے کسی کے ڈر سے جیل، موت، یہ سمجھ رہا ہے کہ پارٹی ختم ہو گئی. عمران خان کی پارٹی اور طاقتور ہو گئی. کمزور لوگ نکلے ہیں نا، اپرچونسٹ نکلے ہیں. جیسے وہ کیا نام ہے، وہ جو فیاض الحسن چوہان، مجھے تو پہلے دن سے ہی پتہ تھا کہ وہ اسی طرح کے ہیں. وہ کوئی گہرے ڈیپ یا کوئی مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے باوقار پولیٹیشین نہیں ہیں. ان کی 3 دفعہ تو یا ان کی گفتگو کی وجہ سے نکالا تھا. ابھی وہ اس کی قربانیاں ایسی ہیں. وہ جو گل صاحب ہیں کہ انہوں نے وہ ہمیں تکلیف ہوئی کہ جتنی تکلیفیں جیل میں اٹھائیں انہوں نے، اس پہ ہم باقاعدہ رنجیدہ ہیں. لیکن گفتگو کے معاملے میں پیدل ہیں بالکل وہ اور اس لیول پہ ایسے لوگوں سے ویسے احتیاط برتنی چاہیے تھی. اور باقی یہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں، میں تو عمران خان صاحب سے بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ کے ارد گرد ٹھیک لوگ نہیں ہیں. آپ کپتان تھے لیکن آپ نے پہلے حلے میں ہی اپنی ٹیم جو ہے اس کا انتخاب غلط کیا. ایک بات میں اور بھی آپ کو بتاؤں، جو اس وقت اندر رہ کے باہر آ کے یہ کہے گا کہ جی میں پارٹی سے الگ ہوتا ہوں، سیاست سے بھی الگ ہوں،
اس پہ تو ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن جو اندر سے جا کے واپس سرخرو ہو کے واپس آئے گا اور لڈیاں ڈلیں گی، وہ زیادہ خطرناک ہوگا، وہ مشکوک ہوں گے زیادہ کہ یہ بھائی کس لیے اتنے کہاں سے چیمپئن آ گئے ہیں۔ وہ یا تو باہر کے احکامات کی وجہ سے ان کو چھوڑا جائے گا، یا کمپرومائز اس طرح کا ہوگا کہ وہ آگے جا کر زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ اور عمران خان کے لیے نہیں، بات تو عوام کی ہے۔ تو اس لیے یہ عمران خان صاحب کا جو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے، یہ بہت خوش آئند ہے، یہ ان کی فتح ہے عوام کے حق میں کہ ہمارے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، تشدد ہے، لوگ مرے نہ، اور جو واقعہ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، اور کیا کسی نے پوری گن متھ کے کسی نے یہ جو ہے یہ پلان کیا ہے، اور پاکستان کے خلاف۔ اور دیکھیں اس میں سب سے بڑا برڈن تو خود فوج پہ آ رہا ہے۔ اب اس میں ان کو جو عسکری قیادت ہے اس کو بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سی قوت ہے جو پھر آ کے جو ہوتا ہے ملبہ فوج پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی، اگر آپ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، جیسے کہ آپ کو کوششیں نظر آ رہی ہیں، تو پھر آپ یہ بیٹھ کر بڑے حوصلے سے، غور و غوض سے اور بڑی دانائی کے ساتھ، کمال انتہائی سنجیدگی کے ساتھ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر کے ریزولو کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ اس وقت حالات جو ہے وہ ملک کے بہت خوفناک ہیں۔ اور اگر عمران خان کے بغیر، اب تحریک انصاف کے بغیر اگر عوام ٹریگر ہو گئی تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا باقی، پھر تو اور کام خطرناک ہو جائے گا۔ یہ وہ اب اگلا مرحلہ خطرناکی والا آ گیا ہے، جس میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی کسی پارٹی کا ہو نہ ہو، عام آدمی کے طور پر اپنی غربت، اپنی تنگی، اپنے اوپر جبر کی وجہ سے، اور اپنے اوپر ہونے والے تشدد اور مہنگائی کا تشدد اور فزیکل اور خوف کا نفسیاتی تشدد کی وجہ سے جب لوگ پھٹتے ہیں، باہر آتے ہیں، تو پھر ککھ نہیں رہتا۔ تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے آگے چلنے والی بات ہے۔ ادھر ایک اور اچھی خبر یہ ہے آپ کے لیے کہ عمران ریاض کے جو وکیل ہیں میاں اشفاق صاحب، علی اشفاق، انہوں نے ایکیوز کر دیا ہے، نامزد ملزم کے طور پر کر دیا آئی جی پنجاب کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ پرسنل چونکہ ونڈیٹا ثابت ہوتا ہے، ان کی ذاتی گرج ثابت ہوتی ہے، اس لیے یہ تو ہم ان سے تو نہ ان کے ہوتے ہوئے تو نہ کوئی تفتیش کرائی جا سکتی ہے، نہ انکوائری ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے ان کو بہت ساری اطلاعات ہیں، جس میں میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان پر عمران ریاض پر جو تشدد ہوا ہے، جو اور بھی نفسیاتی ٹارچر بھی ہوا ہوگا، فزیکل بھی ہوا ہوگا، وہ اس پر پریشان ہیں۔ اور انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کیس کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اس کے والدین بھی نہیں چاہتے، ہم اس کے دوست ہوتے ہوئے، اس کے لائر ہوتے ہوئے ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ، مثال کے طور پہ میں کھل کے کہتا ہوں کہ آئی جی کو یا جو اس کیس میں اغوا میں ملوث ہوا ہے، ہم اس کو پھر قانون کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچائیں، ہم اب یہ نہیں چاہتے۔ لیکن اگر عمران ریاض کو کچھ ہو گیا اور وہ نہیں آتا باہر، تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم کم از کم نمبر 1 پہ آئی جی صاحب کے خلاف ہم پوری چارہ جوئی کریں گے قانونی، اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور اس کے بعد جو اس میں ملوث ہے پھر ہم ان کو سب کو قانون اور عدالت کے کٹہرے میں لائیں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی یہ جو وائز بات ہے کہ ادھر وہ بتا بھی رہے ہیں کہ ہمارے پاس باقاعدہ واقعاتی شہادتیں بھی ہیں اور گواہیاں بھی ہیں، تو اس لیے ہم پکے پیری ہیں، اور ہمیں وہاں تک نہ لے جایا جائے، اور عمران ریاض کو جو ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے۔ تو اس سے مجھے ایک تو یہ کہہ رہے ہیں، دوسرا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس کیس کو فردر وہ نہیں کریں گے آگے، تو کیونکہ ہمیں عمران ریاض کی زندگی اور اس کی بخیر و خوبی واپسی جو ہے وہ ہماری پرائرٹی ترجیح ہے، اور اس پہ کوئی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ جو اب کمیٹیاں بنا دی ہیں عدالت نے، مثلا سیکٹری دفاع، سیکٹری انٹیریئر داخلہ جو ہیں، اور جو باقی ایجنسیز ہیں، سیکورٹی ایجنسیز، ان کے لوگوں کو، نمائندوں کو، پولیس، سارے یہ مل جل کے بیٹھ کے جب ذمہ داری لگائی ہے عدالت نے، جس طرح میں سمجھنے میں جو مجھے سمجھ آیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حل انشاءاللہ نکلے گا، اور بہتر نکلے گا۔ لیکن ابھی شاید کچھ دن اور اس لیے لگ جائیں کہ یا تو دو باتیں، یا تو یہ ہے کہ وہ جس طرح بتایا جا رہا ہے، پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ کومے میں چلا گیا ہے، اور اس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کو لاہور کے کسی پرائیویٹ ہسپتال بھی لے جایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر فزیکل تشدد ہوا ہے۔ اب یا تو اس کی ریکوری کے لیے ٹائم لیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ ٹھیک ہو کے ہم اس کو باہر لائیں اور ان کے واپس کریں، یا پھر ابھی تک وہ کمپرومائز پہ نہیں آیا عمران ریاض، اس لیے ٹائم ابھی مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ گین کریں گے یہ لوگ،
اور جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اب عمران ریاض خود باہر والے تو تسلیاں دے رہے ہیں، لیکن عمران ریاض خود ہم سے کمٹمنٹ کرے گا کہ وہ باہر جا کے چیزیں ڈسکلوز نہیں کرے گا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، اور آئندہ جس کام سے ہم اس سے روکنا چاہتے ہیں اس کو کنٹینیو نہیں کرے گا، تو پھر ہم اس کو ریلیز کر دیں گے۔ یہ اس وقت کا انتظار ہے۔ سب دعا کریں، سارے اللہ سے دعا کریں، اور احتجاج بھی بالکل نہ چھوڑیں، پرامن احتجاج جو ہے، کہ تاکہ ان پر ایک جو پریشر ہے وہ بلڈ رہے اور ان کو احساس۔ اور دیکھیں وہ جو کراس دا بارڈرز جو آرگنائزیشنیں ہیں اس وقت، اور انسانی حقوق کی جو آرگنائزیشنیں ہیں، جو صحافیوں کی حقوق کی آرگنائزیشنیں ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں عمران ریاض کے لیے آواز بلند کرنا شروع کر دی ہے، اور یہ پاکستان کی اس میں بدنامی ہے۔ یہ ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں جن کے بعد پاکستان مخالف جو ممالک ہیں ان کو پاکستان پر پابندیاں لگوانے کی سہولت مل جاتی ہے، راستہ نظر آتا ہے کہ جی وہاں تو انسانی حقوق پامال کیے جاتے ہیں، وہاں تو بولنے کی اجازت نہیں، وہاں تو یہ ہے، وہاں تو وہ ہے۔ پھر وہ دشمن ممالک اسرائیل جیسے، بھارت جیسے، وہ پھر پابندیاں لگوا دیتے ہیں پاکستان پر، اور وہ اکنامک ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ تو پہلے اس قابل ہی نہیں رہ گیا کہ ایک آدھ پابندی بھی لگی تو ہم دھڑام سے جا گریں گے۔ بہت شکریہ۔